ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 1، فرمایا انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جو زمانہ نبوت ان سے ان کو بعد ہوتا تھا، یعنی دور ہو جاتا تھا، دینی امور، عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ ان کی ادائیگی بس ایک پڑھی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی۔ اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے، جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو امور دین کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو اس کی حیثیت بھی بس چند بے روح رسوم کے مجموعے کی تھی۔ انہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی عبادت تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی ہی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے، جو نائبین نبی ہیں، تو انہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں، اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جب ان میں للہیت اور شان عبدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے، اور رسمیت کے بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ دین یسر ہے، یعنی وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے۔ لہٰذا جو چیز دین میں جس درجے ضروری ہوگی وہ اسی درجے میں سہل اور آسان ہونی چاہیے۔ پس تصحیح نیت یعنی نیت کی صحیح کرنا اور اخلاص سے للہ چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے، بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد سہل ہے، اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے، مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول اور اپنے طریقے سے سہل ہوتی ہے۔ غلط طریقے سے تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریقہ کار اختیار کیے بغیر انجام نہیں پاتا۔ جہاز، کشتی، ریل، موٹر سب اصول سے ہی چلتے ہیں، حتیٰ کہ ہنڈیا روٹی تک بھی اصول ہی سے پکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔